الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عن زر بن حبیش، حضرت زر بن حبیش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. اسألہ عن المسح علی الخفین، میں ان سے موزوں کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا تھا. فقال، تو حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جو ہیں، وہ کہنے لگے کہ ما جاء بک یا زر، اے زر کیا معاملہ ہے، کیوں آئے ہو؟ فقلت، تو میں نے ان سے کہا ابتغاء العلم، میرے یہاں آنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے، میں علم کی تلاش میں یہاں آپ تک پہنچا ہوں. فقال، تو انہوں نے کہا ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. انہوں نے مجھے کہا کہ میری یہ بات سن کر، جب میں نے کہا نا کہ میں علم کی تلاش میں، علم کی جستجو میں، علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ تک آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بے شک فرشتے جو ہیں وہ خوش ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس طالب علم کے لیے جو علم کی طلب میں نکلا ہے، اس کے اس عمل پر اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر جو ہیں ان کو جھکا دیتے ہیں، ان کو زمین پر بچھا دیتے ہیں. اس طرح سے وہ اپنی رضامندی اور اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر فقلت، تو میں نے پھر ان سے کہا، حضرت صفوان بن عسال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، حضرت زر بن حبیش کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ انہ قد حق فی صدر المسح علی الخفین بعد الغائط والبول، کہ پیشاب اور پخانہ کرنے کے بعد موزوں کے اوپر جو مسح کرنا ہے نا، اس کے حوالے سے پتہ نہیں میرے دل میں تھوڑے سے کچھ نا شکوک و شبہات ہیں، میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وَكُنْتَ امْرَأً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے ہی میں یہ پوچھوں، هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے کچھ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس حوالے سے کچھ بتایا ہو؟ تو حضرت صفوان بن عسال وہ کہتے ہیں نعم، بالکل میں نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کان یأمرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم کیا کرتے تھے، اذا کننا سفرا او مسافرین، کہ جب ہم سفر میں ہوں، سفر کر رہے ہوں، اللہ ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن، کہ ہم اپنے موزے جو ہیں وہ 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، الا من جنابت، سوائے جنابت کی وجہ سے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ حالت جنابت میں چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہم اپنے موزے جو ہے وہ اتارا کرتے تھے، وگرنہ ہم 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے موزے جو ہے وہ نہیں اتارتے تھے، بلکہ انہیں پہنا رکھتے تھے، اور ان کو پہنے ہی ان پر جو ہے وہ مسح کر لیا کرتے تھے. لیکن من غائط و بول و نوم، چاہے ہم پیشاب بھی کریں یا پخانہ کریں یا ہم سو بھی لیں، لیکن پھر بھی ہم مسح کر لیا کرتے تھے 3 دن اور 3 دنوں کی 3 راتیں. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، تو حضرت زر بن حبیش جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں کوئی چیز، کوئی ان کا فرمان کوئی سنا ہے آپ نے، کچھ کہتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ تو وہ مجھے بتائیں. قال، حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں نعم، ہاں میں نے اس حوالے سے بھی سنا ہے.
وہ کیا سنا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فبینا نحن عنده اذ ناداه اعرابی بصوت له جہوری، وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو ایسی حالت میں تھے ہم کہ ابھی آپ کے ساتھ تھے کہ ایک جو دیہاتی ہیں، ایک اعرابی جو ہیں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند آواز کے ساتھ آواز دی، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوته، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح آواز میں، اسی طرح بلند آواز میں اس کو جواب دیا، آپ نے فرمایا ہاں میں یہاں ہوں، فقلت له، صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دیہاتی کو کہا، یہ جو عرب کے جو بدو ہیں یا دیہاتی ہیں، ان کی طبیعت میں قدرتی طور پر ایک سختی اور درستی جو ہے یہ پائی جاتی تھی، تو حضرت صفوان بن اسال کہتے ہیں میں نے اس دیہاتی کو کہا کہ ویحک، قابل افسوس ہے تمہارا یہ رویہ، یعنی افسوس ہے تم پر، اغضض من صوتک فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد نہیت عن ھذا، میں نے اسے کہا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو نیچا رکھو، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو، اس بات کا خیال رکھو، وقد نہیت عن ھذا، اور ایسا کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، یعنی مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز بلند کرنا جو ہے، اس سے مسلمانوں کو، مومنوں کو منع کیا گیا ہے، تو میں نے اسے یہی کہا، فقال، تو وہ دیہاتی آگے سے کہنے لگا، واللہ لا اغضض، اللہ کی قسم میں پست نہیں کروں گا، تو پھر قال الاعرابی، وہ اعرابی جو ہیں وہ میرے سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ کسی دوسری قوم سے، کوئی کسی لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کو مل نہیں پایا، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامہ، ہر شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، حضرت صفوان بن اسال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پھر ہمیں مزید آگے اور بھی باتیں بتاتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے مغرب کی طرف ایک دروازے کا ذکر کیا، کہ مغرب کی سمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے، مسیرت ارضہ او یسیر الراکب فی ارضہ 40 او 70 عاما، اور آپ نے کچھ ایسا فرمایا کہ اس دروازے کی جو چوڑائی ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی ہے کہ ایک سوار 40 یا 70 سال تک چلتا رہے، تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنی چوڑائی ہے اس کی۔ قال سفیان احد الرواتی، ایک راوی سفیان جو ہیں وہ کہتے ہیں قبل الشامی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ وہ شام کی طرف ایک دروازہ ہے، خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض مفتوحا، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس دن پیدا کیا تھا، اس دن بنایا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے تھے، اور یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، للتوبتی، توبہ کے لیے، وَلَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ، اور یہ جو مغرب کی طرف جو دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور یہ کھلا ہوا ہے، یہ اس دن تک کھلا رہے گا جب تک کہ اس میں سے سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہو جاتا، یعنی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح درجے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔